السلام علیکم۔ میرا نام منیب اقبال ہے اور جو میرا پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ ہے بیکٹیریل پیتھوجینیسس۔ بیکٹیریل پیتھوجینیسس ریفرز ٹو دی پروسیس بائی وچ بیکٹیریا کوز ڈیزیز ان اے ہوسٹ آرگینزم۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے بیکٹیریا ڈیزیز کوز کرتا ہے آرگینزم میں۔ It involves a series of interactions and mechanisms through which bacteria colonize, invade, and evade the host immune system, ultimately leading to development of an infection۔ تو یہ ایک بیکٹیریا ڈائریکٹلی انفیکشنز کوز نہیں کرتا، بلکہ یہ اسٹیپس میں ہوتا ہے، جس میں سے ہمارے پاس کولونائزیشن ہو گیا، کالونی پر بنانا، انویڈ اینڈ ایویڈ دی ہوسٹ امیون سسٹم، جس کو ہم ابھی پڑھیں گے آگے۔ اچھا، انفیکشنز پروسیس۔ تو انفیکشن کوز کرنے کے لیے بیکٹیریا پہلے باڈی میں انٹر ہونا پڑے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلے انٹری آف بیکٹیریا ان دی باڈی۔ اگر ہم ہیومنز میں بات کریں تو یہ مختلف قسم کی روٹ ہے جس کے ذریعے بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہوتے ہیں۔ پہلے ہے ریسپائریٹری ٹریک، جیسے کہ اگر کوئی ایئر میں کوئی بیکٹیریا ہو، جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ بیکٹیریا ہمارے ریسپائریٹری ٹریک میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد باڈی میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک، یا کوئی ہم خوراک کھاتے جو کنٹامینیٹڈ ہو تو اس کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس اسکن اینڈ میوکس میمبرین، ہمیں کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو جب اسی کٹ کے ذریعے ہمارے بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ہے بلڈ اسٹریم کے ذریعے۔ بلڈ اسٹریم کے ذریعے بیکٹیریا ڈفرینٹ باڈی پارٹس میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور یہ لے جاتا ہے یا اسپیسیفک سیلز تک یا ٹیشو تک۔ پانچواں ہے ہمارے پاس میڈیکل پروسیجرز، یعنی کوئی میڈیکل پروسیجر سے کوئی کٹ لگ جائے تو اس کے ذریعے سے بھی بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے۔ پھر جب باڈی میں انٹر ہو جائے تو اس کے پاس پھر بعد ایڈہیئر ٹو ہوسٹ سیلز، تو جو بیکٹیریا ہے نا وہ ہوسٹ سیل کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اٹیچمنٹ میں یہ مختلف قسم کی مولیکیولز اسٹرکچر ہے، جس میں سے پہلے پیلائی اینڈ فیمریا۔ پیلائی جو ہے نا وہ سیل میمبرین کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں بیکٹیریا میں، جو کہ اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ایڈیسنس یہ ایک پروٹین ہے جو کہ بیکٹیریا کے سرفیس پہ موجود ہوتے ہیں، جو اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں ہوسٹ سیل کے ساتھ۔ تیسرا ہمارے پاس لیکٹینز بھی پروٹینز ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ہوسٹ سیل کی جو سیل میمبرین کے اوپر جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اسپیسیفکلی۔ ہوسٹ سیل ریسیپٹر میمیکری، بیکٹیریا کچھ مولیکیولز ریلیز کرتا ہے جو کہ ہوسٹ سیل کے ریسیپٹر کی طرح ہی ہوتا ہے، تو یہ مولیکیولز بیکٹیریا کو اور ہوسٹ سیلز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ فلیجیلا میڈیٹڈ ایڈہیشن، ہمیں پتہ ہے کہ فلیجیلا جو ہے نا بیکٹیریا کو موومنٹ کراتا ہے، تو کبھی کبھار یہ فلیجیلا اٹیچمنٹ میں یا ایڈہیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ انویژن آف بیکٹیریا انویژن ریفرز ٹو دی ایبلٹی آف بیکٹیریا ٹو انٹر اینڈ ملٹیپلائی ود ان ہوسٹ ٹیشوز اور سیلز۔ جب یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بیکٹیریا جو ہے نا سیلز کے اندر یا ٹیشو کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ملٹیپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ از اے کریٹیکل اسٹیپ ان دی پروسیس آف بیکٹیریا پیتھوجینز ویئر بیکٹیریا اسٹیبلش انفیکشن ود ان اے ہوسٹ آرگینزم۔ تو یہ پھر جو بیکٹیریا ہے نا جب ریپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے بیکٹیریا تو یہ انفیکشنز کوز کر لیتا ہے۔ دی انویژن پروسیس الاؤ بیکٹیریا ٹو ایویڈ دی ہوسٹ external defense such as physical barrier in the innate immune system and establish a foothold for colonization and further infection۔ تو انویژن کے بعد یہ پھر کولونائزیشن شروع کر لیتے ہیں اور پھر اور انفیکشن کوز کرنا شروع کرتا ہے بیکٹیریا۔ اب اس کے بعد ہے امیون ایویژن، تو بیکٹیریا کو امیون سسٹم سے بچنا بھی پڑے گا۔ اب جب باڈی میں انٹر ہو گیا تو اس کے لیے بیکٹیریا مختلف قسم کی اسٹرکچر بناتا ہے، تو اس میں سے ہمارے پاس ہے کیپسول فارمیشن۔ کیپسول ہمارے پاس ایک ایکسٹرا لیئر ہوتی ہے بیکٹیریا کے سرفیس پہ، جو کہ بیکٹیریا کو امیون سسٹم سے بچاتی ہیں۔ اینٹیجینک ویریشنز، یہ بیکٹیریا کے سرفیس پہ کوئی اینٹیجن مولیکیولز ہوتے ہیں تو ان میں بیکٹیریا ویریشن لے آتا ہے، جس کے ذریعے امیون سسٹم بیکٹیریا کو ریکگنائز نہیں کر پاتا۔ تیسرا ہے انٹرا سیلولر سروائیول، کچھ بیکٹیریا سیلز کے اندر ہی رہتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ باہر فیگوسائٹک سیل سے بچے رہتے ہیں۔ اسکیپ فرام فیگوسائٹوسس، فیگوسائٹوسس سے کیسے اسکیپ کرتے ہیں؟ تو جیسے کہ فیگوسائٹوسس کے لیے سیلز کے لیے کچھ سگنلز ہوتی ہیں نا، تو یہ بیکٹیریا جو ہے نا اس سگنلز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے میکروفیجز
یا نیوٹروفلز جو ہے نا وہ فیگوسائٹوسس نہیں کر پاتے بیکٹیریا کو. ریزسٹنٹ ٹو کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے نا کچھ مولیکولز یا پروٹین ریلیز کرتے ہیں. یہ پروٹینز کیا کرتے ہیں کمپلیمنٹ سسٹم کو کمپلیمنٹ سسٹم کی جو پروٹین ہے اس کو اٹیچ نہیں ہونے دیتی بیکٹیریا کے ساتھ, اور پھر کیسکیڈ نہیں شروع نہیں ہو پاتا. چھٹا ہے ٹاکسین پروڈکشن. بیکٹیریا کچھ ٹاکسین بھی ریلیز کرتا ہے جو کہ فیگوسائٹوسس جو سیلز ہیں نا وہ ان کی جو فیگوسائٹک ایبلٹی ہے ان کو ڈسٹرب کر لیتا ہے. اس کے بعد ریلیزنگ ٹاکسین. جب ہمارے پاس امیون سسٹم سے بچ جاتا ہے اور انویژن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیکٹیریا جو ہے نا ٹاکسین ریلیز کرتا ہے. اب ٹاکسین ہمارے پاس دو قسم کے ہیں, ایک انڈوٹاکسین ہے اور ایک ایکزوٹاکسین ہے. انڈوٹاکسین کا وہ ٹاکسین ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کی جو سیل وال ہوتے ہیں یا سیل میمبرین ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں. یہ تبھی ریلیز ہوتا ہے جب بیکٹیریا کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور ایکزوٹاکسین جو ہے نا بیکٹیریا ہمارے پاس سائٹوپلازم سے باہر ریلیز کر لیتا ہے ایکسٹرا سیلولر ایکسٹرا وہ کیا نام ہے سائٹوپلازم سے باہر کی طرف ریلیز کر لیتا ہے. تو یہ ٹاکسین جو ہے نا پھر ٹیشو ڈسٹرکشن شروع کر لیتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشنز یا ڈیزیز کوز ہو جاتا ہے. امیون ریسپانس ٹو بیکٹیریا انفیکشن. جب بیکٹیریا ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو باڈی جو ہے نا اس کی بھی جو رسپانس دیتا ہے پھر اس کو بیکٹیریا انفیکشن کے خلاف. پھر اس میں سے ہمارے پاس جو باڈی امیون سسٹم رسپانس کرتا ہے اس میں سے ہمارے پاس انیٹ امیون رسپانس ہو گیا. اس میں جو ہمارے پاس مختلف قسم کے نیوٹروفلز ہو گئے, مائکروفیجز ہو گئے, اڈیپٹیو امیون رسپانس ہو گیا. اس میں سے اسپیسیفک اینٹی باڈی سیلز ریلیز ہوتے ہیں جس کی جو کہ ان بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے. اسی طرح